ہم نے تو سنا تھا کہ مریم نواز کے واپس آنے کے بعد منظم ہوگی پارٹی، آرگنائز ہوگی، لیکن یہاں تو اندرونی خلفشار کی خبریں گرم ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے جانب سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ آج شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی خبریں بھی گرم تھیں، تو اختلافات ہیں کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل اختلافات ہیں، بلکہ مجھے پتا چلا ہے کہ خاقان عباسی نے نواز شریف کو فون کر کے کہا کہ بڑا افسوس لگا مجھے جب آپ نے سینئر لوگوں کو آپ کی پارٹی میں پاس اوور کر کے یہ نوکری آپ نے چیف آرگنائزر آپ نے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ اچھا۔ اور فرینکلی وہ کہنے لگا کہ اس کا طریقہ ہے جو کام کرنے کا، معاف کریے مجھے اچھا نہیں لگتا، تو بہتر یہ ہوگا اگر اس پارٹی کے جو آبجیکشنز ہیں اور ان پارٹی کے لوگوں کو جو اعتراض ہے اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں آپ واپس آئیں اور ہمیں لیڈ کریں، اس لیے کہ اگر یہ موروثی پالیٹکس اگر چلنا ہے تو میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ سنا ہے کہ وہ کہہ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اور اس نے ایک اور چیز کہا، کہنے لگا دیکھو جس طریقے سے مفتاح کو نکالا ہے آپ نے یہ ناقابل برداشت ہے۔ مفتاح کو آپ نے ہیوملیٹ کیا ہے، اور مفتاح کا قصور کیا ہے؟ بڑا کوالیفائیڈ آدمی ہے، وارٹنز بزنس اسکول گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی اور ہے اس کیبنٹ میں جو وارٹن بزنس اسکول گیا ہوگا، اور وارٹن بزنس اسکول مشہور ہے، بڑا مشکل ہے اسے داخل لینے کے لیے۔ اچھا۔ تو وہ تو یہ ایک اکاؤنٹنٹ اسحاق ڈار سے بہت زیادہ ہوشیار ہے۔ اور دیکھیے ہو کیا رہا ہے پی این ایم نون کے ساتھ، میونسپل ورکرز جو ہیں نون کے وہ کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کریں، اس لیے کہ یہ جو مہنگائی ہوا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، وہ نہیں کر سکتے ایسے پارٹی کے لیے کام جو ان کے جو خود کولیگز اور ان کے نیبرز ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو کیا وہ دیکھ رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ان کو، تو کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں کیا آپ کے لیے، بلکہ ہم نے ان کو بتانا پڑا کہ ہم جا کے اس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سوری یہ گورنرز مائی گاڈ، میں بعد میں شاید آپ آئیں گے یہ گورنرز نے کیا کیا ہے۔ جی الیکشن ہم کریں گے۔ گورنرز نے کہا ہے جی یہ میں کہہ رہا ہوں، تو یہ بالکل، اور یہ جو ایک میں ایک زمانے میں کہتا تھا ایک فارورڈ بلاک آ گیا ہے نون میں، میرے خیال میں خاقان عباسی نے پہلا سٹیپ لیا ہے جو چودھری نثار اس سے پہلے لیا تھا، اور اگر یہ دونوں مل جائیں تو کافی حد تک ان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا ہلالی صاحب، اس سے پہلے مریم نواز جو ہے آج ایک تقریر کر کے گئی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے عہدے پر باتیں ہو رہی ہیں، میں عہدوں کی محتاج نہیں ہوں، عوام کی محبت موروثیت نہیں ہے، جمہوریت ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو عہدہ ملنے کی وجہ ان کی پاپولیرٹی ہی ہے، جیسے کہ وہ خود بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے مقابلے میں ایک پاپولر لیڈر مریم نواز کو لے کر آیا جائے، یا پھر ان کی کارکردگی ہے، یا پھر موروثیت ہی ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگ کیسے فنکشن کرتے ہیں؟ شہباز شریف جو اس بات پہ شاید تھوڑا سا کم یہ کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، وہ خود ہر بیٹا اس کا کھڑا ہوا ہے لائن میں۔ میں صرف یہ آپ کو کہوں گا کہ مجھے اچھا لگا کہ خاقان عباسی جو ہے یہ واقعی پولیٹیشین ہے۔ جب اس کو پوچھا گیا کہ فواد چودھری کا کیا حال، کہتا ہے بڑا غلط ہو رہا ہے فواد چودھری کے ساتھ، وہ اپوز کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ریاض صاحب نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کب تک ڈرو گے الیکشنز میں، ان سو مینی ورڈز اس نے اپنے پارٹی کے سربراہ کو کہہ دیا ہے، یہ تمہارے پہ نیگیٹو کانسیکوینسز ہو رہے ہیں، عوام جو ہے تمہارے خلاف ہو رہا ہے، کہ اس لیے کہ دے ایسوسیٹ یو وداؤٹ کہ آپ الیکشنز نہیں چاہتے ہیں۔ اور بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ۔ دیکھیے سب کا ہمارے ان کا بھی ہوگا، اور یہ صاحب کا میرا بھی ایک دو پرسنل ایکسپیرینسز ہے سرٹنلی آف نواز شریف۔ اچھا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ جس طریقے سے سلیکٹ ہوا تھا ضیاء سے کیوں سلیکٹ ہوا، کیسے سلیکٹ ہوا، کوئی مان سکتا ہے ایک منٹ کے لیے کہ وہ اس لیے سلیکٹ ہوا کہ یہ ایک پوٹینشیل گریٹ لیڈر تھا؟ یہ تو کمپلیٹلی رانگ ریزنز کے لیے سلیکٹ ہوا ہے، اور اب تو واضح ہو گیا ہے اس کے 20-30 سال میں
no administrative, nothing to do with management, वही family. ये एक आदमी का इसकी एकेडमिक रिकॉर्ड देख लें. What is it? इस पे what is outstanding के पाकिस्तान के कौम इसको 3 या 4 दफे प्राइम मिनिस्टर बनाया. What's outstanding? एक चीज आउटस्टैंडिंग है कि सब इलेक्शन रिग्ड हुए हैं. ये आउटस्टैंडिंग. छोड़ें जी, क्या बातें कर रहे हैं हमारे लीडर्स में. इस हालत में आप समझते हैं एक मिनट के लिए एक मुल्क हो सकता है without failure, without incompetence, without wrong leadership, without wrong selections? ऐसा हम पहुंच सकते हैं? Absolutely not. बिल्कुल ठीक है. इस वक्त सूरत हाल ये कि नून लीग की कारकर्दगी तो सवालात उठ ही रहे हैं, साथ साथ नेपोटिज्म पर भी सवालात उठ रहे हैं और ये सवालात अब पार्टी के अंदर से ही उठ रहे हैं. इस वक्त हम देख रहे हैं सियासी जमातें बैकफुट पर हैं. वो कह रही हैं जो इलेक्शंस तो होंगे में अभी टाइम लगेगा. हिलाली साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, क्यों हेजिटेंट हैं, क्यों अभी तक तारीख नहीं आ रही इलेक्शन की? देखिए, सीधी सादी बात यह है, जब आपको और मुझे, अगर हम दोनों को पता है कि अगर आज इलेक्शन हो तो शायद 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान ले जाएं, तो वो लोग जिनका काम है पोल्स रखना, जो लोग जिनका काम है प्रिडिक्ट करना और एज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, क्या आप समझते हैं उनको नहीं पता है? जो आदमी डिले कर रहा है इलेक्शन सिर्फ एक वजह है, ये गवर्नर साहब जो हैं, इसको तो कहा गया होगा तुम गवर्नर हो. क्या हम गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू हु? अलवी. आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इस किस्म का खत लिखो? मान ही नहीं सकता. ये गवर्नर जब ओहदा लिया है, इसको बताया गया है कि तुम क्यों बन रहे हो, कौन बना रहा है, और सुनो हमारी बात. और वो वादा वो सही, वही एक्सेप्टेड. सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस किस्म के खत लिखा जाए. जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन भाई, तुम खुद अमेंड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन चलते चलते, ये इससे पूछो उससे पूछो. उन्होंने तो नहीं कहा. तुम कौन होते हो क्या करने के लिए? नॉट एट ऑल. दूसरी बात यह है कि आपको फिर पता भी है कि हमारे पॉलिटिक्स में परफोर्स हाथ है लोगों का. मैं नहीं कहता ओनली एस्टैब्लिशमेंट, मैं कुछ और कहता. एस्टैब्लिशमेंट का अगर मतलब है including the former prime minister, including federal secretaries, including governors appointed separately, not by only by as a result of the armed forces saying he should be. तो आप देखिए ये बेनज़ीर के साथ क्या हुआ था 88 में. वो तो सीधी सादी बात उसको कही गया था. कौन, किसने कहा था? गुलाम इसाक ने कहा था. क्या कहा था? कहता बनना चाहती हो प्राइम मिनिस्टर, इलेक्ट होके तो तुम आ गई हो. और हमने माने कि ठीक है इलेक्शन जनरली इट वाज फेयर. मगर ये पाकिस्तान का जो मसला है, इट्स बियॉन्ड यू. तुम नहीं कोप कर सकती और हम चाहते हैं कि तुम आओ, मगर तुम्हें सीखना पड़ेगा. क्या सीखोगी? तुम्हें सीखना ये पड़ेगा कि तुम फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारा नहीं होगा, हमारा होगा साहिबजादा याकूब. फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हारा नहीं होगा, हमारा बंदा होगा. और गुलाम इसाक खुद कि आई विल पर्सनली सी फाइनेंस का पोर्टफोलियो. चार पॉलिसीज हैं, कश्मीर, हिंदुस्तान, न्यूक्लियर और इंडिया, जिस पे तुम्हारा लास्ट वर्ड नहीं होगा. वो भी हम लोगों का होगा, हमारा होगा. तो मान गई हो? उसने कहा कि भाई यही एक तरीका है जो मैं हाँ कह सकती हूँ. तो मैं मान गई हूँ, आ गई. अच्छा. तो और बाय द वे सीखा उसने, और उसके बाद उसने काफी हद तक, खास तौर फॉरेन पॉलिसी फील्ड में, शी मास्टर्ड इट.